نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کیا کہ جناب، میں اپنا ایک بہت قیمتی خزانہ کہیں دفن کر کے بھول گیا ہوں اور مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے یہ کہا کہ یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں کہ میں تمہیں اس کا حل بتاؤں، تم ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارو اور عبادت کرو تو انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گا۔ وہ شخص اپنے گھر واپس آیا اور اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور صبح ہونے تک اسے اپنا خزانہ یاد آ گیا کہ مجھے کہاں دفن کیا تھا، اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے میرا قیمتی خزانہ مجھے مل جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ نے ایک بہت ہی مختصر سا جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکے گا اور تمہارے ذہن کو منتشر کرے گا، تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر اسی جگہ کے بارے میں سوچو گے اور تمہیں اپنا خزانہ یاد آ جائے گا۔ اصل میں انسان کا گمشدہ خزانہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، جس سے کہ شیطان نے اسے بھٹکا دیا ہے۔ ہم آج سورۃ الحشر پر بات کریں گے، جو کہ قرآن پاک کی 59 نمبر کی سورت ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ سورہ بے نذیر اپنی محمد بن اسحاق وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ ابن سعید زید بن حارث نے بتایا کہ اس سب کا متفقہ بیان ہے کہ اہل کتاب کے نکالے جانے کا سورہ بے نذیر میں ذکر ہے اور ان سے مراد بنی نذیر ہی ہیں۔ چنانچہ آخر تا اول یہ پوری صورت اسی غزوہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ غزوہ کب پیش آیا۔ امام زہری نے اس کے متعلق عروہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر کے 6 مہینے بعد غزوہ بے نذیر ہوا تھا، جس کا کہ ذکر سورۃ الحشر میں آیا ہے، لیکن متفقہ بیان یہ ہے کہ ابن ہشام اسے ربیع الاول 4 ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں، اور یہی صحیح ہے کیونکہ تمام روایات اس امر میں متفق ہیں کہ یہ غزوہ ایک سانحے کے بعد پیش آیا تھا، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہ سانحہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اس صورت کے مضامین کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ اور حجاز کے یہودیوں کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالی جائے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی ٹھیک نہیں چل سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کے بارے میں کیا اسباب تھے۔ عرب کے یہودیوں کی کوئی مسند تاریخ موجود نہیں ہے اور انہوں نے کوئی تحریری کتاب نہیں چھوڑی ہے، اور جس میں کہ ان کی ماضی پر کوئی روشنی پڑ سکے، اور عرب سے باہر کے یہودی مورخین اور مصنفین نے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جزیرہ عرب میں آ کر وہ لوگ اپنی بقائے ملت سے بچھڑ گئے تھے اور دنیا کے یہودی سرے سے ان کو شمار ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے عبرانی تہذیب، زبان، حتیٰ کہ نام تک چھوڑ رکھا تھا اور عرب کی رہائش اختیار کر لی تھی۔ حجاز کے آثار قدیمہ میں جو ثبوت ملتے ہیں
اس میں پہلی صدی عیسوی سے قبل یہودیوں کا کوئی نشان نہیں تھا اور ان میں صرف چند یہودی نام کے پائے جاتے تھے۔ اس لیے یہودی عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار ان زبانی روایات پر ہے جو اہل عرب میں مشہور تھیں، اور ان میں اچھا خاصا حصہ یہودیوں کا اپنا پھیلایا ہوا تھا۔ حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور اس کا قصہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک لشکر یثرب کے علاقے سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا، اور اسے حکم دیا تھا کہ کسی شخص کو اجازت نہ دے کہ وہ اس فرمان کو جھٹلائے، اور ایک شخص نے اس لشکر میں آ کر فرمان نبی کی تعمیل کی، مگر بادشاہ کا ایک خوبصورت لڑکا تھا جو کہ عمالقہ کا بادشاہ تھا، اسے ان لوگوں نے زندہ رہنے دیا اور ان کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین پہنچے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے جانشینوں نے اس بات پر سخت اعتراض کیا کہ ایک عمالقی کو زندہ چھوڑ دیا شریعت نبوی کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس لشکر کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا اور اسے مجبوراً یثرب واپس آ کر بس جانا پڑا۔ اس طرح یہودی گویا اس بات کے مدعی تھے کہ وہ 1200 برس قبل مسیح سے قبل یہاں آباد ہوئے تھے۔ دراصل اس کی کوئی تاریخی شہادت نہیں ہے۔ یہودیوں نے یہ افسانہ اس لیے گھڑا تھا کہ اہل عرب پر اپنے قدیم العمل ہونے کی دھونس جمائیں۔ عرب کے یہودی کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہمارا متعدد قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، یثرب میں آباد ہوئے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ اس سے بھی وہ اپنی قدامت ثابت کرنا چاہتے ہوں۔ در حقیقت جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور پھر 132 عیسوی میں انہی زمین سے بالکل نکال دیا گیا، اس دور میں بہت سے یہودی بھاگ کر حجاز پناہ گزین ہو گئے تھے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں واقع تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سبز مقامات دیکھے وہیں ٹھہر گئے، اور رفتہ رفتہ جوڑ توڑ اور خوراک کے ذریعے سے اس پر قبضہ کر لیا۔ تموک فتق پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا، اور بنی قرظیہ، بنی نذیر اور بنی بینوکا کا بھی اس دور میں آ کر یثرب میں آباد ہونا ثابت ہے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل میں بنی نذیر اور بنی قریظہ زیادہ مقبول ہوئے، کیونکہ وہ کاہنوں میں سے تھے اور انہیں یہودیوں میں اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور ان کو اپنی ملت میں مذہبی ریاست حاصل تھی۔ اور یہ لوگ جب مدینے آ کر آباد ہوئے، اس وقت کچھ دوسرے عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبا لیا، مگر یہاں پر سرسبز و شاداب مقام کے مالک بن بیٹھے۔ اس کے تقریباً 3 صدی بعد 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں یمن کے سیلاب عظیم کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے مختلف علاقے یمن سے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل گئے، اور یثرب پر چونکہ یہودی چھائے ہوئے تھے، دراصل چاروں ناجار بنجر علاقوں میں وہ آ کر بس گئے۔ ان کو موت یا قوت میں مشکل سے حاصل ہوتی تھی۔ آخر کار ان کے سرداروں میں سے ایک شخص نے اپنے لسانی بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے شام جانے کا فیصلہ کیا، اور وہاں سے ایک لشکر لا کر انہوں نے یہودیوں کا زور توڑ دیا۔ اس طرح سے کوس و عقرب کو پورا غلبہ حاصل ہو گیا، اور یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ شہر کے باہر جا کر بسنے پر مجبور ہو گئے۔ تیسرے قبیلے میں بنی قرظیہ کی چونکہ دونوں یہودی قبیلوں سے انبن تھی، اس لیے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہے، مگر یہاں رہنے کے لیے قبیلہ مخمل میں ان کو پناہ لینی پڑی۔
سورۃ الحشر کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اس کا 59 نمبر ہے، یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام حشر اس لیے رکھا گیا کہ آیت 2 میں حشر کا لفظ ہے، اس کے اندر 24 آیات ہیں، اور اس میں باب الحشر کا جو لفظ ہے اس کے بعد ایک واقعہ ہے، اس میں ایک نام تو سورۃ الحشر ہے، اور بعض تابعین اس کو سورہ بنی نذیر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ بنی نذیر اس لیے کہتے ہیں کہ یہود کا ایک قبیلہ تھا جو کہ بنی نذیر کو حاصل تھا، اور اس کے ساتھ نبی کا بھی ایک معاملہ ہوا تھا۔ اس پس منظر میں اس سورت کا نزول ہوا اور اس سورت کا نام حشر رکھا گیا۔ اس سورت بنی نذیر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ نبی جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آباد تھی، اور وہ یہود تھے جو یروشلم سے بیت المقدس سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اور مدینہ طیبہ میں بھی آ کر آباد ہوئے، لہٰذا ان کے حلقہ بگوش ہو کر دنیا کو وہ فتح کر لیں گے، یہ ان کا خیال تھا، اور دشمنوں کو زیر کر لیں گے، اس لیے وہ آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ اب صدیاں گزر گئیں، ان کے آگے کی نسلیں چلتی رہیں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کی اولادوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی گئی اور ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے خلاف سازشیں کی اور ان کی تکذیب کی۔ تو مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہیں، اور وہ لوگ خیبر میں رہتے تھے، تو وہ لوگ بھی آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے ہیں، اب آپس میں رہنے سہنے کے حوالے سے ہم معاہدہ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ اگر مدینہ طیبہ پر کوئی شخص دشمن باہر سے حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہم میں سے کسی ایک پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کا مددگار ہوگا۔ آپس میں یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ بنی بے نذیر نے کچھ ریشہ دوانیاں شروع کر دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں کچھ منافقین بھی شامل تھے۔ منافقین ادھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہتے، مسلمانوں میں گھلتے ملتے اور دشمن کو بھی خبریں پہنچاتے تھے اور جڑیں کاٹتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم حملہ کرو، تکلیف پہنچاؤ، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نذیر کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے اور کچھ چیزیں طے پا چکی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو قبیلہ بنو نذیر والوں نے کیا شرارت کی کہ جو مجلس تھی بیٹھنے کی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تو ایک شخص کا وہاں پر ڈیوٹی لگا دی کہ ایک بڑا پتھر دے مارو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو، نعوذ باللہ۔ اور یہ پلان بنا لیا، ادھر مجلسیں لگیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا لگے تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا کہ جلدی سے اٹھ جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور یہ سازش ناکام ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیج دیا کہ ہمارا معاہدہ اب ختم ہے، تم نے عہد شکنی کی ہے، اب اتنی مدت ہم مقرر کر چکے ہیں، اپنا مال سمیٹ لو، باقی گھر کا سامان جو چاہے لے جاؤ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو منافقین نے گروپ سے رابطہ کر کے کہا کہ اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر کوئی صورتحال پیش آئی تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یہود نے خیبر میں بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، وہ قلعوں میں بیٹھے۔ اب مقررہ مدت پوری ہو گئی، ابھی تک معاہدہ ختم تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علاقے پر چڑھائی کر دی جائے اور علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ وہ مضبوط قلعوں میں تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی یہاں نہیں تنگ کر سکے گا، اور یہ اطمینان تھا کہ منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہم بچت میں رہیں گے۔ ہوا یہ کہ منافقین تو نالائق ہوتا ہے، وہ تو دونوں طرف چلتے ہیں۔ اب یہود پریشان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کر لیا تو ایسا روب و دبدبہ اللہ نے ڈالا کہ دونوں نے ہتھیار ڈال دیے اور معافی کی درخواست کی۔ قبیلے بنو نذیر کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس صورت کے اندر پھر معاہدہ کرنے کے حوالے سے بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر روب ڈال دیا۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے ان کے اہل کتاب میں سے کافروں کو نکالا
اور اجتماع میں سے مطلب کہ جب یہ جمع ہوئے تو قاتلوں کے قلعوں کے اندر محصور تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا روب ڈالا کہ وہاں سے وہ جلا وطن ہو گئے۔ پھر ان کو دوبارہ بھی جلا وطن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ اس سورت کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ سورت 28ویں پارے میں ہے، جو شخص اس سورت کو صبح کے وقت ایک مرتبہ روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی دل مراد پوری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔